نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں غزوہ احد کے واقعے سے متعلق مال غنیمت کے احکامات کے سلسلے میں جو ایک شبہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، تو جواب دیا کہ ہرگز نہیں. اجتماعی جو حصے ہیں جب تک اس کی تقسیم نہ ہو جائے اس میں سے کوئی بھی نہیں لے سکتا. تقسیم سے پہلے لینا تو خیانت کہلاتا ہے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دیانتدار کائنات میں اور کون ہوگا. اس لیے آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا. یعنی آج کا سبق بھی اسی سبق سے ہی متعلق ہے. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہاں مناسب ہے کہ وہ خیانت کرے. اور آج کے سبق میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تم جانتے نہیں ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس، اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، یہ ایمان والوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا دی جائیں، سمندروں کی سیاہیاں بنا دی جائیں اور پھر لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں تو ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں گھس جائیں اور سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن وہ ساری نعمتیں اپنی جگہ پر، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں نے بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑا احسان کیا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیا نا، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. ساری نعمتیں بڑی ہیں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں سے بلند و بالا نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. سب کو الحمدللہ. اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نبی کی امتی بننے کے لیے انبیاء بھی فخر کرتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو خبردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہنا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے منافی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہ ہو، یہ تو میرا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر کہ میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے تو رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اصل میں تو ایمان والوں نے اٹھایا، جو ایمان نہیں لایا اس بد نصیب نے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہی ہوا کہ دنیا کے عذاب سے بچ گیا، ورنہ اس کے علاوہ تو اصل فائدہ تو کوئی نہیں اٹھایا۔ اصل فائدہ تو ایمان والوں نے اٹھایا ہے کہ دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایمان والوں پر خاص میرا احسان ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے مبعوث فرمایا ان میں عظیم الشان رسول۔ ذرا ان الفاظ پہ غور کریں جی۔ بعث، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جہاں بھی ذکر کیا یا کسی نبی کا ذکر کیا تو اللہ نے ان کی ولادت کو قرآن میں نہیں بیان کیا بلکہ ان کی بعثت اور نبوت کو بیان کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر تو ہے، وہ صرف اس لیے کہ لوگ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی ولادت کا ذکر کیا کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ باقی انبیاء کی ولادت کا ذکر نہیں ہوا، کیوں؟ امت کا تعلق انبیاء کی ولادت سے نہیں، ان کی رسالت سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اب ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے جناب مکہ میں پیدا ہوں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ تو آپ کی ولادت پہ عمل تو نہیں ہو سکتا، آپ کی رسالت پہ عمل ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں رسالت ہی کو بیان کی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو اکثر موضوع صرف ولادت رہ گیا ہے نا، کہ ولادت کو بیان کرو، ولادت کو بیان کرو، میلاد کو بیان کرو۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت اور میلاد بہت اونچی چیز ہے، لیکن قرآن مجید نے امت کے لیے موضوع اس کو نہیں بنایا، یہ موضوع نہیں، موضوع رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا ہے، ورنہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی کافر کو بھی اعتراض نہیں تھا، کبھی کسی کافر نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ مکہ میں کیوں پیدا ہوئی ہے جی، آپ جا کر جناب مدینہ میں کیوں نہیں پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تو کافر بھی مانتے تھے کہ آپ مکی ہیں، یہ تو کافر بھی مانتے تھے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لخت جگر ہیں۔ 40 سال تک وہی لوگ آپ کو صادق اور امین بھی مانتے تھے، لیکن اختلاف ولادت سے نہیں، اختلاف رسالت سے شروع ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ بعث، اللہ نے مبعوث کیا، یہ مبعوث کرنا، رسالت دینا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور آگے فرمایا رسولن، یہ رسولن کے اوپر جو 2 زبریں ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو بولتے ہیں تنوین۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تو تنوین کبھی معنی اور مقصد ہوتا ہے، کبھی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، کبھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو یہاں رسولن پہ جو تنوین ہے یہ التنوین للتعظیم، یہ رسول کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ معنی یہ بنے گا اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ اللہ نے عظیم الشان رسول عطا فرمایا، صرف رسول نہیں، عظیم الشان رسول، بڑی عظمت والا رسول عطا فرمایا جی۔ لقد من اللہ، یقیناً احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث، جب مبعوث کیا، جب بھیجا، فیہم ان میں، رسولا عظیم الشان رسول، من انفسہم جو انہی میں سے تھا۔ اور یہ اور بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے، فرشتوں میں سے یا کسی اور مخلوق میں سے رسول نہیں بھیجا بلکہ انسانوں میں سے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا اور بڑا احسان ہے، سب کو الحمدللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر فرشتہ رسول آتا تو فرشتے کو نہ بھوک لگتی، نہ اس نے روٹی کھانی ہوتی، نہ اس نے جناب نکاح کرنا ہوتا،
تو ہمارے لیے یہ سارے طور طریقے سنت کیسے بنتے؟ اس کو امتیوں کے حال کا پتہ نہ ہوتا، امتیوں کو نبی کے حال کا پتہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول مبعوث فرمایا انسانوں میں سے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اور فرمایا جیسے جیسے میرا نبی کر رہا ہے نا تم بھی ویسے ویسے کرتے جاؤ۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے جی۔ فرمایا رسولا من انفسہم، عظیم الشان رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اچھا، وہ رسول کیوں آیا؟ اس کی بعثت اور رسالت کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ جہاں پر یہ رسالت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ کن چیزوں پر ہے تو سنیے۔ پہلی چیز، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد آنے کا یہ ہے اللہ کا قرآن لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دیں، کفر سے پاک، شرک سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، غلط نیت اور غلط ارادے سے پاک، اور ظالمانہ رسم و رواج سے پاک۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، ہر چیز سے پاک کر رہے ہیں اور طہارت اور پاکیزگی عطا فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا اور قرآن کی تعلیم دینا، قرآن مجید کے معانی مفاہیم کو سمجھانا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد آنے کا۔ والحکمہ، اور حکمت سے مراد آپ کی حدیث مبارکہ، آپ کے ارشادات گرامی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو فرمایا کتاب و سنت کی تعلیم دینا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے۔ اب یہاں پہ اندازہ فرمائیں کہ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کرنا، دوسرا ہے یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینا۔ معلوم ہوا صرف پڑھنا مقصد نہیں۔ قرآن مجید کو آج اکثر لوگوں نے تو بالکل ہی چھوڑ دی ہے، اور اگر کوئی تعلق رہ بھی گیا ہے تو محض تلاوت تک رہ گیا۔ محض تلاوت یوں ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس جناب تلاوت ہو گئی تو برکت آ جائے گی، تلاوت ہو گئی تو بخشش ہو جائے گی، اس سے زیادہ آگے تعلق رکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن مجید کے سمجھنے کی طرف دھیان کوئی نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں، قرآن مجید کا مطلب نہیں جانیں گے تو قرآن مجید پر عمل کیسے ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دکاندار نے دکان ڈالی اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بچے بلا لیے کہ وہ پڑھیں گے تو میرے کاروبار میں برکت آئے گی۔ اب اس تلاوت کے دوران یہ آیت بارہا پڑھی گئی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن چونکہ عمل کی طرف تو دھیان ہی نہیں ہے نا، مطلب کی طرف بھی دھیان نہیں ہے، اس نے اس کو سمجھنے کی اور غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس میں قرآن مجید کہہ کیا رہا ہے۔ بس وہ تو صرف تلاوت کرنی ہے اور برکت آ جائے۔ تو معلوم ہوا صرف یہ مقصد تو تھا ہی نہیں، قرآن تو الٹا اس دکاندار پر وعید اور پکڑ کر رہا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ تو یہ دکاندار جس میں تلاوت ہو رہی ہے یہ کر رہا ہے ناپ تول میں کمی، کل بھی کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، اور آئندہ بھی چھوڑنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے، صرف پڑھ دو آیت کی برکت ہو جائے۔ معلوم ہوا ہم نے قرآن کے ساتھ حق تلفی کی ہے، قرآن کا حق تلف کیا ہے ہم نے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف پڑھ دو آیتیں تو بس کام سارا سیدھا ہو جائے گا، میرا نبی تو تمہیں قرآن کی تعلیم دینے آیا تھا، سمجھانے آیا تھا کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے، یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اسی طرح آپ گھروں میں دیکھ لیجیے، بھائی جی مکان بنایا جی برکت کے لیے تلاوت ہو جائے، اور مکان کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اور فرض نماز اس دن بھی نہیں پڑھی جاتی جس دن تلاوت کا اہتمام ہو، اس دن بھی نہیں کی جاتی۔
وہ ہمارے ایسا نہیں سنا رہا کہ دعا کے لیے گئے تو نماز کا ٹائم تھا، ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنے، وہ جی چھوڑو جی نماز بعد میں ہو جائے گی، بس دعا کرو. اور یہ ہر جگہ ایسے ہو رہا ہے، گھر میں ایسے ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے بس دعا کرو جی. کیوں کہ نماز کا طرف تو دھیان نہیں ہے نا، وہ تو قرآن کا حکم ہے حکم نہیں ماننا، بس صرف آیت پڑھ دینی ہے تاکہ برکت ہو جائے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا. اس لیے چھوڑ دیا کہ قرآن کے فہم اور سمجھ کی طرف سے ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں گیا، اس کو ہم نے کام ہی نہیں سمجھا. کئی لوگوں نے کہا وہ صبح جو ہے نا ہم درس میں اس لیے نہیں بیٹھتے کہ آپ نے تو اپنا درس کرنا ہوتا ہے، ہم نے تلاوت کرنی ہوتی ہے. یعنی وہ ایک الگ طریقہ سمجھے، بھائی تمہارا یہ کام ہے اور ہمارا یہ کام. حالانکہ بھائی تلاوت کلام سے یہ زیادہ ضروری ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں کہا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارے قرآن مجید کو ٹائم بھی دے رہے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، مطلب نہیں سمجھ لیا. ابھی رمضان المبارک میں ادھر کسی کام سے میں گیا تو کسی دفتر میں، تو وہاں دو بندے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، انتظار میں ہم بیٹھے. ان میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو یہ کہہ رہا تھا آپس میں گپ شپ میں کہ میں نے والدہ سے کہہ دیا کہ والدہ جی رمضان میں میرے ساتھ کوئی بات نہ کرنا. اب ماں کہہ رہی ہے فلاں وہ، میں نے کہا میں نے اللہ کی بندی، میں نے یہ مطلب قرآن مجید کی کتنے ختم پورے کرنے ہیں، تو والدہ کو میں نے کہہ دیا بالکل میرے ساتھ جو ہے نا دوائی منگوانی ہے تو کسی اور سے رابطہ کرو، پڑوسیوں سے کہو، فلانے سے کہو، میں نے بالکل جو ہے یہ ختم پورا کرنا ہے. اب وہ بیچارہ اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہی قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ ماں باپ کے لیے خدمت کے بازو پھیلا کے رکھ. اس قرآن نے یہ کہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر. ماں کو دوائی چاہیے، میں نے کہا پڑوسیوں سے کہے، میں تو تلاوت کر رہا ہوں. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ سمجھ کیا آئی بات؟ کہ مقصد کوئی نہیں سمجھا قرآن مجید کا. صرف تلاوت ٹوٹل پورا کرنا مقصد نہیں میرے بھائی، روٹین پوری کرنا مقصد نہیں ہے. یتلو علیہم آیاتی الگ حکم ہے، تلاوت کا ثواب ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تلاوت کا ثواب نہیں ہے، لیکن صرف تلاوت ہی کو مقصد بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تلاوت کے ساتھ سمجھنا. آپ قرآن مجید کا پورا سپارہ پڑھ جائیں اور دو آیتیں سمجھ کر پڑھیں، یہ سمجھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. جب سمجھ کر پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ پھر میں عمل کروں گا، پھر اس کے بعد آگے عمل ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے، اس پر پھر آگے عمل کیا جائے. لیکن جب سمجھ ہی نہیں ہوگی تو عمل خاک ہوگا. اس لیے فرمایا میرے نبی کے آنے کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حکمت کی بات اور کسی کی نہیں ہوگی. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیمانہ ارشادات عطا فرمائے اور وہ احادیث مبارکہ کی صورت میں موجود ہے. تو فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس لیے کہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہاں اس میں ایک بات اور یہ ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور ایک ہے کہ خود جناب مفسر بن جانا کہ جناب میں خود ہی جناب مجھے تو کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ جو ہمارے پروفیسر حضرات ہیں، آپ میں سے کوئی ریٹائر ہوتا ناراض نہ ہو، ویسے عموماً بات کر رہا ہوں کہ جب وہ ساری زندگی پروفیسر ہو گئے یا کسی اور جاب میں رہے، جب ریٹائر ہو گئے نا، اب آخری عمر میں اور کام تو ہے کوئی نہ، خیال ہوا کہ چلو یار آپ دین کا کوئی کام کر لیں. اب چاہیے تو ان کو یہ تھا نا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے، پہلے سیکھتے، چونکہ وہ لیول اونچا ہے، وہ سیکھنے والا کام تو طالب علموں کا ہے. انہوں نے بجائے سیکھنے کے سکھانا شروع کر دیا. سکھانے میں پھر کیا، خود سیکھا ہوا تو تھا کوئی نہیں. تو ان پڑھ آدمی جب گاڑی لے کر جائے گا، ڈرائیونگ نہ جانتا ہو تو ایکسیڈنٹ کرے گا، ادھر بھی مارے گا ادھر بھی مارے گا. وہ پھر کئی ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ خود مفسر بن جاتے ہیں اور پھر جناب صحابہ کی تفسیر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور مفسرین کی تفسیر کو چھوڑو. نہیں جی نہیں، یہ میں تو کہتا ہوں تو کیوں کہتا ہے بھائی؟
تم کیوں کہتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہے؟ من رآ فی القرآن من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے کو گھسیڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنی رائے بھی بیچ میں شامل نہیں کرنی، تفسیر بھی وہی کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آثار صحابہ سے منقول ہے۔ اپنا نیا جو ہے کٹا نہیں کھولنا، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ قرآن مجید سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، قرآن آیا تو گمراہیوں سے نکالا اور نکال کر ہدایت کی مینار پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی لیے گزارش بار بار میں کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی سارے نیت فرمائیں، انشاءاللہ اسی مہینے کی 23 تاریخ سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے 2 مہینے کا کورس۔ 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوتے، کچھ دن کم ہیں، شعبان کے 3-4 دن پہلے گزر جائیں گے اور رمضان کے 3-4 دن آخر سے پھر رہ جائیں گے، تو 2 مہینے سے بھی کم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ ترجمہ کے ساتھ پورا قرآن مجید، خاص کر وہ لوگ جو ڈیوٹیوں پہ نہیں جاتے، چلو ڈیوٹیوں والے نے تو جانا ہوتا ہے، تو جو ڈیوٹیوں پہ نہیں جاتے وہ، اور اسی طرح اپنے جاننے والوں سے، اپنے گھر والی خواتین سے، وہ تو گھر میں ہوتی ہیں اور زندگی گزر گئی ہے، ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں سنا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، تو یہ نیت کریں انشاءاللہ پچھلے سال کی طرح اس دفعہ بھی دورہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہوگی۔ سارے حضرات ابھی سے نیت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم وہ پچھلے سال کی طرح، رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں انشاءاللہ 10 بجے سے 12:30 بجے تک، اور جو مغرب سے عشاء تک، مغرب سے عشاء، یہ رمضان سے پہلے جو دن ہے شعبان کے۔ پھر رمضان میں چونکہ مغرب سے عشاء تو ختم ہو جاتا ہے، پھر دن کو 12 بجے سے لے کر انشاءاللہ 2:30 سے 3 بجے تک تقریباً لگاتار، بیچ میں ظہر کا وقفہ آئے گا نماز کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب مبعوث کیا بھیجا ان میں عظیم الشان رسول جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کر دیتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔